الدرداء وما اداء الامانہ، امانت کیسے ادا ہوگی؟ قال الغسل من الجنابہ، غسل جنابت جو ہے یہ بھی ذمہ داری ہے. ناراض نہ ہوئیے، 100 لوگوں کو بٹھا کے پوچھیے کہ غسل جنابت کا طریقہ کیا ہے. آپ امید کرتے ہیں کہ 99 لوگ بتا دیں گے؟ آپ امید کرتے ہیں کہ اگر کسی کو بتائیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل جنابت کا طریقہ بتایا ہے، کیا تم اس کا اہتمام کرتے ہو یا پرواہ نہیں کرتے؟ پاکیزگی اور طہارت امانت ہے. طہروا هذه الاجساد طہرکم اللہ، اپنے جسموں کو پاک صاف رکھا کرو، اللہ تمہیں پاکیزگیاں عطا کرے. شریعت بہت پاکیزہ ہے. آج کتنے لوگ ہیں جن پہ غسل فرض ہوتا ہے، کہتے کچھ نہیں ہوتا. کسی کو کیا پتا ہے؟ کسی کو تو نہیں پتا، لیکن تیرے مالک کو تو پتا ہے نا. اور کتنے اس بات کو اس قدر لیٹ کر دیتے ہیں. اور خصوصاً جیسا کہ لکھنے والے کتابوں میں لکھتے ہیں، بیماری تو یہ عورتوں میں ہوتی ہے کہ 2 4 نمازیں پڑھنے کی فکر ہی نہیں ہوتی. یہ مردوں میں بھی آ گئی، کام بھی ہو رہے ہیں اور بسا اوقات شرم و بشرمی مسجد میں بھی چلے جاتے ہیں اور غسل نہیں کیا ہوتا. یاد رہنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا غسل تو بڑی بات ہے، غسل جنابت تو بڑی بات ہے. ایک آدمی کا حکم ہوا کہ 100 کوڑے لگائے جائیں. فلم سوال کرتا رہا، اللہ سے معافی مانگتا رہا. حکم ہوا کہ 1 کوڑا لگاؤ. جب 1 کوڑا لگایا گیا فامتلأ قبره نارا، اس کی قبر آگ سے بھر گئی. کہتا ہے علی ما جلدتمونی، تم مجھے کیوں مار رہے ہو؟ جواب ملا انک صلیت صلاۃ واحدہ بغیر طہور، تم نے 1 نماز بغیر پاکیزگی کے پڑھی تھی، یہ اس کی سزا ہے. ومررت بمظلوم فلم تنصره، تیرے سامنے ظلم ہوتا اور تم گزر جاتے ہو، تمہیں پرواہ ہی نہیں ہوتی. آج کتنے لوگ ہیں جو بغیر وضو کے نماز پڑھ لیتے ہیں. وضو ناقص ہے تو نماز بھی ناقص ہے. شریعت تو یہاں تک رہنمائی دیتی ہے، وضو ناقص اگر کر کے کھڑا ہوتا ہے امام بھول جاتا ہے. وضو کو بنا کے کرو، اپنی طہارت اور پاکیزگی کا خیال کرو. کسی وقت بھی تمہیں اللہ سے ملاقات کرنے کا وقت آ گیا تو کیا اس طرح نجاستوں میں لتھڑے ہوئے اللہ سے ملو گے؟ اپنے آپ کو ہر وقت باوضو رکھنے کی عادت بناؤ. وہ کالے رنگ کے غلام کس قدر زمین پہ بلال چلتے اور جنت میں اس کے قدموں کی آہٹ سنائی دیتی، سبب کیا تھا؟ باوضو رہتے. اگر بلال کو یہ عظمت مل سکتی ہے تو یہ ان کے لیے خاص تو نہیں تھی، آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں. اپنے آپ کو باوضو رکھنے کی عادت بنائیں. اور کتنی بڑی نعمت ہے کہ جو اللہ کے رسول نے ہمیں عطا کر دی اپنی زبان سے. فرمایا ما من عبد يبيت على ذكر طاهرا الا بات معه في شعره ملك لا ينقلب ساعة من الليل الا قال اللهم اغفر لعبدك فانه بات طاهرا. جو رات کو بھی وضو کر کے سوتا ہے، آج کل تو ویسے بھی گرمی ہے، جو رات کو بھی وضو کر کے سوتا ہے ساری رات ایک نورانی فرشتہ آپ کے بستر میں رات گزارتا ہے اور آپ کی بخشش کی دعائیں کرتا رہتا ہے جب تک صبح نہیں ہوگا. خوش قسمت بنیں، وہ نگرانی بھی کرتا ہے اور آپ کے لیے دعائیں بھی کرتا ہے. ایک مسلمان اگر جنابت نہ چاہتا اسے چند چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. سب سے پہلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی، جو حدیث سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ اور جامع الترمذی حدیث نمبر 5 اور 6 اور سنن ابن ماجہ میں 96 روایت. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بالخبث والخبائث. آج کل کے سامنے رکھتے ہوئے واش روم میں جانا، باتھ روم میں جانے کے لیے انسان یہ دعا پڑھ کے ہی داخل ہونا چاہیے تاکہ کسی قسم کی شیطانی وسوسوں اور شیطانی شرور سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اس دعا کی رہنمائی دی ہے، دوسرا کام یہ بتایا ہے کہ غسل کرنے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دھویا جائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری کی 248 نمبر روایت ہے، بیان کر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرنا چاہتے تو سب سے پہلے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو دھویا کر۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، یہ روایت صحیح مسلم میں بھی موجود ہے 718 نمبر، اور سنن ابی داود میں بھی 243 نمبر پہ موجود۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی زوجہ مطہرہ ہیں، وہ بیان کرتی، جو صحیح بخاری کی 276 روایت ہے، کہ آپ جب دونوں ہاتھوں کو دھوتے تو اس وقت آپ کا انداز یہ ہوتا، ثم صب بیمینہ علی شمالہ، دائیں ہاتھ سے پانی لے کے بائیں ہاتھ پہ ڈالتے اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں، پھر اس کی مزید تفصیل بیان کرتی ہوئے خود سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی کہ آپ ایک مرتبہ دھو یا 2 مرتبہ دھو، فرماتی ہیں فغسل یدہ مرتين او، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھنے کے بعد جو رہنمائی دے رہے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کو دھویا جائے 2 مرتبہ۔ صحیح بخاری تیسرا کام جنابت، ان اللہ الحق، اللہ تعالی حق کو بیان کرنے سے حیا نہیں۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر، اور صحیح بخاری کی 249 نمبر روایت، 718 نمبر روایت، اور جامع ترمذی میں 104 نمبر، اور سنن ابی داود 243 نمبر، اور سنن النسائی میں 416 نمبر، اور سنن ابن ماجہ میں 5 سے روایت ہے۔ وغسل فرجہ وما اصابہ من الاذى، اپنے پہلے ہاتھوں کو دھونے کے بعد پھر استنجا کیا جائے، اور جہاں بھی جسم پہ کوئی علائش یا نجاست تو وہاں سے اس کو دھو دیا۔ چوتھا کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے، اپنے ہاتھوں دوبارہ سے مٹی پہ رگڑ کر صاف کرنا استنجا کے بعد۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی روایت کرتی ہیں، اور یہ روایت صحیح بخاری کی 265 نمبر، اور صحیح مسلم کی 722، اور جامع ترمذی میں 5، اور سنن ابی داود میں 245 نمبر، اور سنن النسائی میں 417 نمبر پہ کہ ثم دلک یدہ فی الارض، آپ نے پھر اپنے ہاتھوں کو زمین پہ اچھی طرح رگڑا، اور دوسری روایت میں الفاظ یہ ہے ثم دلک یدہ بالارض او بحائط، آپ نے پھر اپنے بائیں ہاتھ کو یا تو زمین پہ رگڑا، اس وقت دیواریں بھی مٹی تو آپ نے دیوار کے ساتھ۔ پانچواں کام، دوبارہ رگڑنے کے بعد پھر ہاتھوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوجہ اللہ تعالی عنہ بیان کرتے، بخاری کی 200 پر روایت ہے، مسلم 245، اور سنن ابی داود کی بھی 245، نسائی کی 400 پر روایت ہے۔ فضرب بیدہ الارض مسحها ثم غسل، آپ نے جب اپنے ہاتھوں کو زمین پہ رگڑا اس کے بعد پھر ہاتھوں کو دھویا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھٹی رہنمائی ہے، دوبارہ دونوں ہاتھوں مناسب پانی استعمال کی، اور غسل کرنے میں بھی پانی اسراف۔ سیدنا انس اللہ، یہ روایت صحیح بخاری کی 251 نمبر روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7، اور روایت کے لفظ یہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ بالمد، آپ مد کے ساتھ، ویغسل بالصاع، اور ایک صاع کے ساتھ آپ، الی خندات، 5 وہ پیمانے جو عہد نبوی میں استعمال کی۔ ان پیمانوں کا وزن کیا ہے؟ آپ غسل اور وضو کرتے ہیں پانی، 1 مد 9 ٹانک پر اتنا پانی اگر ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور غسل کی 1 صاع استعمال کر۔ آج کل اگر اس پیمانے کے مطابق وزن نکالا جائے 2 کلو اور 11 ٹانک نے پانی میں سے آپ غسل فرمائیں، اور مقصود یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتواں کام سمجھایا کہ تمہیں وضو کرنا ہے جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی روایت کر،
اور یہ روایت صحیح بخاری کی 248 اور 718 نمبر کی روایت ہے، اور جامع الترمذی میں 104 نمبر، اور سنن ابی داود میں 241 اور سنن النسائی میں 400 پہ یہ روایت۔ ثم يتوضأ كما يتوضأ الصلاة، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مناسب پانی غسل سے پہلے نماز کے لیے وضو کیا کرتے، نماز کے لیے وضو کیا کرتے، وضو کا طریقہ آپ نے۔ لیکن جہاں ایک بات لکھ لی جائے بطور نوٹ کہ جب غسل جنابت کیا جاتا ہے تمام کے تمام اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی زوجہ مطہرہ سیدہ میمونہ روایت کرتی ہیں، توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضوءہ للصلاة غیر رجلی، آپ نے وضو کیا جیسے آپ نماز کے لیے وضو کیا کرتے، لیکن پاؤں کو نہیں دھویا۔ ایک بات کہ مسح نہیں کیا جائے گا، دوسری بات اس صحیح بخاری کی روایت کی روشنی میں جو 249 نمبر ہے، آپ نے پاؤں کو اس وقت نہیں دھویا جب وضو۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انہ غسل قدمیہ بعدما جف وضوءہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا پانی خشک ہو جانے کے بعد دونوں پاؤں کو دھویا، صحیح بخاری کی۔ لیکن یہاں یہ فیصلہ کرنا ضروری ہے کہ وضو کرتے وقت اور غسل کرتے وقت پاؤں دھوئے کب جائیں۔ دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ میمونہ روایت کر، اور یہ صحیح بخاری کی 275 نمبر روایت ہے، اور صحیح مسلم کی 722 روایت، اور جامع الترمذی میں 100 اور سنن ابی داود میں 245 اور سنن ابن ماجہ میں 573 نمبر کہ ثم تنحى من مقامی، جس جگہ آپ غسل کر رہے تھے آپ پھر وہاں پیچھے ہٹے، اس جگہ سے جگہ فغسل قدمی، آپ نے پھر اپنے قدم۔ تو ان چاروں روایتوں کو جمع کر کے خلاصہ یہ ہے وضو کیا جائے گا جس طرح نماز کے لیے وضو، مسح نہیں کیا جائے۔ لیکن اگر آپ ایک ایسی جگہ پہ وضو کر رہے ہیں اور غسل کرنا ہے جہاں مٹی ہے اور چھینٹے اڑ کے پھر پاؤں میں پڑنے کا خطرہ ہے، تو آپ پاؤں کو بھی ابھی نہ دھوئیں، جب غسل کر لے بعد پاؤں کو۔ اور اگر آج کل کے جیسے سسٹم ہے کہ انتہائی نظافت کے ساتھ سسٹم کو ترتیب دیا گیا ہے اور چھینٹے پڑنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر پہلے سے ہی اپنے پاؤں کو دھو لیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8واں کام یہ بیان کی، سیدہ عائشہ بیان کرو اصابعہ فی الماء، آپ نے ہاتھوں میں داخل، صحیح بخاری کی 248 نمبر روایت۔ اور 9واں کام یہ کیا، پانی کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو گیلا کرنے کے بعد بالوں کی جڑوں میں پانی کو داخل، بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانے کے لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی روایت۔ یہ صحیح مسلم کی 718 نمبر اور صحیح بخاری کی 248 نمبر روایت ہے۔ فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ الشَّعْرِ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کی جڑوں میں اچھی طرح خلال کی۔ اور دوسری روایت کے الفاظ یہ ہے ثم تخلل بيدي شعره، پھر آپ نے اپنے ہاتھوں سے بالوں کا خلال کی، کب؟ حتى اذا ظنه قد اروى بشرته، جب تک کہ سر کی جلد کو تر نہیں کر لی۔ ثم افاض عليه الماء 3 مرات، پھر آپ نے 3 مرتبہ اپنے سر مبارک پر پانی کو بہایا۔ 10واں کام، ہم یہ ترتیب اور نکات کی کل میں پیش کر رہے ہیں تاکہ کوئی چیز فوت نہ ہو جائے اور یاد کرنے میں بھی آسان۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چلو پانی کے اپنے سر مبارک پہ ڈالے۔ سیدہ عائشہ اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری کی 248 کی 700 اور سنن نبی داود کی 242 نمبر اور سنن النسائی کی 418 نمبر اور سنن ابن ماجہ میں 574 نمبر یہ روایت۔ ثم يصب على رأس 3 غرف بيده، پھر آپ نے 3 چلو پانی اپنے سے بہائے۔ 11واں کام، جسم کے دائیں اور پھر بائیں جانب پانی بہانا۔ کس انداز سے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ نے جب 3 چلو اپنے سر مبارک پہ پانی بہایا، پھر ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر، آپ نے پانی لے کر دائیں جانب بہاتے اور دوسرے ہاتھ سے پانی لے کر بائیں جانب یعنی اپنے دائیں کندھے پہ
اور بائیں کندھے پہ آپ نے پانی کو. یہ صحیح بخاری کی 277 نمبر روایت ہے اور صحیح مسلم کی 719 نمبر ہے اور سنن ابن ماجہ میں بھی 243. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12واں کام جو کیا، آپ نے اپنے کندھے کے دائیں جانب، دائیں کندھے اور بائیں کندھے پہ پانی بہانے کے بعد مکمل جسم پر پانی بہایا. سیدہ عائشہ اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں ثم یفیض الماء علی جلد، بخاری کی 256 نمبر روایت اور صحیح مسلم کی 722 نمبر روایت، جامع ترمذی کی 103 اور سنن ابی داود کی 246 نمبر اور سنن النسائی کی 243 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پھر پورے جسم پر پانی. 13واں کام جو اللہ علیہ وسلم کیا کی کچھ وضاحت ہم کر چکے ہیں. پھر آپ نے اپنے پاؤں کو دھویا اور پاؤں کو دھونے کے متعلق چاروں روایتوں کو اکٹھا بیان کر کے خلاصہ پیش کیا جا چکا ہے کہ اگر ایسی جگہ پہ آپ کھڑے ہیں کہ آپ کے پاؤں پہ چھینٹے پڑنے کا اور مٹی ہے، اس طرح کی کیفیت ہے تو پھر پاؤں کو آخر میں دھویا جائے، اور اگر ایسی کیفیت نہیں تو پھر جب وضو آپ کر رہے ہیں تو اس وقت بھی آپ پاؤں کو دھو سکتے. 14واں کام یہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کرنے کے بعد خوشبو. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت اور صحیح بخاری کی 58 نمبر روایت ہے اور صحیح مسلم کی 725 نمبر. كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابہ، آپ جب جنابت کا غسل کیا کر دعا بشیء نحو الحلاب، تو آپ خوشبو منگواتے اور اس کو استعمال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 15واں کام یہ کیا، اپنے جسم کو ٹاول کے ساتھ نہیں بلکہ ہاتھوں کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، صحیح بخاری کی 276 نمبر روایت. فناولته ثوبا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کپڑا دیا. فلم یأخذہ، آپ نے لیا ہی نہیں. فانطلق، آپ وہاں سے چلے. وہو ینفض بیدیہ، اور اپنے جسم مبارک سے اپنے ہاتھ سے پانی کو جھاڑ رہے. اور دوسری روایت بھی سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے اور یہ روایت صحیح بخاری کی 259 نمبر اور صحیح مسلم کی 724 نمبر اور سنن ابی داود کی 245 نمبر، جس میں روایت کے الفاظ یہ ہیں ثم اتی بمندیل فلم ينفض بها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹاول دیا گیا لیکن آپ نے اس کو لینے سے انکار کر دی. فلم ينفض بها، آپ نے لیا اور لے کے رکھ دیا اور اس کے ساتھ اپنے جسم مبارک کو خشک نہیں کیا. اور تیسری روایت کے الفاظ یہ ہے فأتيته بخرقة فلم يردها، صحیح بخاری کی 2741 نمبر روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی زوجہ مطہرہ نے تولیہ پیش کیا تو آپ نے اس کو لینے کا ارادہ ہی نہیں کیا. تو 274 روایت اور روایتیں اس بات کی وضاحت کرتی ہیں کہ غسل جنابت کے بعد بہتر یہ ہے کہ اپنے جسم کو ٹاول سے صاف نہ کیا جائے بلکہ اپنے ہاتھوں سے پانی کو دور کیا جائے. اور اس کا سبب کیا ہے؟ عام غسل جب انسان کرتا ہے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹاول لیا. وضو جب کیا ہے تو وہاں بھی آپ کو زوجہ مطہرہ نے تولیہ پیش کیا تو آپ نے اعضائے وضو کو اچھی طرح اس ٹاول سے صاف کیا ہے. لیکن اس موقع پہ کیوں نہیں صاف کیا؟ آج ڈاکٹرز کی رپورٹ بھی یہی بتاتی ہے، جو کائنات کے سب سے بڑے طبیب نے 1400 سال پہلے امت کو سمجھا دیا کہ ایسی کیفیت میں اللہ رب العزت کا جو نظام ہے، پانی ایک بہت بڑی طاقت ہے. انسان کے جسم میں کسی قسم کا تناؤ یا کسی قسم کی کمی یا کسی قسم کا جو نقص واقع ہو سکتا ہے یا انسان کی طاقت یا انرجی ویسٹ ہوتی ہے. پانی جب تک جسم پہ رہے گا فوری طور پہ اس کمی کو پورا کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے پانی میں طاقت رکھی. اس لیے غسل جنابت کے بعد آپ نے تولیہ استعمال نہیں کیا. عام اور وضو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹاول کو استعمال. 16واں کام سے فارغ یہ دعا پڑھنی چاہیے جو رسول چکے آپ نے وضو بھی اور پھر اس غسل سیدہ عائشہ آپ سن چکے ہیں. کان اذا خرج من الخلاء، جب آپ واش روم سے نکلتے تو آپ کا
اور آپ یہ دعا پڑھیں لا الہ الا اللہ عبد اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی تطہر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کہ آپ جو غسل کے بعد ہی غسل کیا ہے، پھر غسل کیا، اسی کے ساتھ آپ نماز، ہاں آپ کا ہاتھ کہیں جا لگا ہے تو ایسی کیفیت میں وضو چونکہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر آپ کو دوبارہ وضو کر کے ہی نماز پڑھنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلق رکھتا ہے اس وقت مرد اور عورت کے ساتھ. اگر مرد غسل کرتا ہے تو اس کو اپنے سر پہ پانی ڈالنا ہے، کیا عورت اگر غسل کرتی ہے تو اس کو اپنے سر کے سارے بالوں کو کھولنا چاہیے، نہیں کھولنا. روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے، ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر، اور یہ روایت 249 نمبر صحیح ابی داؤد کی روایت ہے اور 616 نمبر صحیح الجامع کی شرح السراج المنیر کی روایت ہے. اما الرجل، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رہا مرد، لینشر رأسہ، اس کو سر کے بالوں میں پانی ڈالنا، اس کو کھولے، فلیغسلہ، اور اچھی طرح اپنے بالوں کو دھوئے. آخری کہ پانی اگر نہیں ملا تو پھر انسان کو کیا کر، پانی کی عدم موجودگی میں جب وضو نہ انسان کر، اسی طرح غسل کرنا چاہتا ہے، پانی نہیں ملا تو غسل کی جگہ بھی وہ تیمم کر کے نماز پڑھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمران بن حسین خزاعی بیان کر، اور یہ روایت 348، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا معتز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو صحابہ سگ ہو کے اور اس نے نماز نہیں پڑھی. فقال یا فلان ما منعك ان تصلي في القوم، آپ نے صحابہ کے ساتھ نماز کی. فقال یا رسول اللہ اصابتنی جنابہ، سرتاج رسول میں جنبی ہو گیا، پانی نہیں. قال علیک بالصعید فانه یکفی، اگر پانی نہیں ملا تھا تو مٹی سے تیمم کر لیتے اور تجھے کافی ہو جاتا. نماز کو لیٹ کرنے کا کیا معنی، اور تیمم کرو اور نماز. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے پتہ کہ اگر وضو کرتے وقت پانی نہیں ملا تو تیمم ہو سکتا ہے، تو غسل کرتے وقت بھی پانی نہیں ہے تو تیمم کر کے انسان نماز پڑھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیمم کا جو وہ آپ نے پچھلی مجلس میں حدیث بھی پڑھی اور اس کی تفصیلات بھی سنی تھی. اللہ رب ہمیں عمل کے ان پہلوؤں کو سمجھنے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمن میں ایک تنبیہ بھی کر دی، ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب له، تین ایسے بدبخت ہیں دعا تو کرتے ہیں لیکن ان کی دعا کو اللہ ذوالجلال قبول نہیں کرتا. کون سے محروم لوگ؟ رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ایک ایسا انسان جس کی بیوی بد اخلاق ہے، نہ اسے سمجھاتا ہے نہ اسے طلاق دیتا ہے، اس کی دعا کو اللہ نہیں. ورجل آتى ماله سفيها ورجل كان له على رجل دين فلم يشهد عليه، کسی شخص نے کو مال دیا یا لیا ہے کوئی گواہ نہیں بناتا تو اس کی دعا کو بھی اللہ قبول نہیں. ورجل آتى ماله سفيها، ایسا انسان جو اپنا مال بے وقوفوں کو دے دیتا ہے، بچہ ابھی سن رشد کو نہیں پہنچا، بہت چھوٹا ہے، کاروبار اس کے حوالے کر دیتا ہے، وہ مال ضائع کر دیتا ہے، ایسے شخص کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی. اسے سمجھائیے، سکھائیے، اسٹینڈ کیجئے، بہت اچھی بات ہے، لیکن عورتوں اور بچوں کے ہاتھ میں سب کچھ تھما دینا، دے دینا، دعا سے نہیں. فرشتہ اس وقت لے کے آئے گا، کیا لے کے آئے گا؟ ایک بطاقہ، ایک چھوٹا سا کارڈ لے کے آئے گا، اس پہ لکھا کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ. اس بندے نے لا الہ الا اللہ کہا، اس کے تقاضوں کو پورا کیا. وہ پھر سوچے گا اتنے گناہوں کے انبار اور لا الہ الا اللہ توحید کا کلمہ، اس کا موازنہ کیسے کریں گے؟ فتوضع البطاقہ فی کفہ وتوضع السجلات فی کفہ، سارے برائیوں کے رجسٹر ایک پلڑے میں. جب اس کارڈ کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا تو ساری برائیوں کے وہ رجسٹر اٹھ جائیں گے. فطاشت السجلات فلا يثقل مع اسم اللہ شیء، اس کے اس کارڈ کی وجہ سے ہی، اس کلمے کی وجہ سے ہی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اور اللہ اسے جنت میں بھیجے. میں آپ سے گزارش کروں گا زندگی کے اندر توحید میں کوئی فرق نہ آنے دینا. اور حدیث کیا کہتی ہے؟ وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہیں جلا دیا جائے، توحید پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی کمپرومائز نہیں.
توحید ہی تو میرے اور آپ کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز ہے، اور یہ بات سمجھنی چاہیے جو قرآن نے کہہ دی ہے، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، جو ایمان لانے کے بعد شرک کی آمیزش نہیں کرتے، اپنی توحید کو خالص کرتے ہیں، اللہ نے دو انعام رکھے ہیں، فکری امن، قولی امن، معاشرتی امن۔ امن کی نعمت اللہ دیتا ہی اس کو ہے جس کی توحید خالص ہوتی ہے، وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور صراط مستقیم پہ گامزن ہونے والے ہدایت یافتہ لوگ ہیں ہی وہ جن کی توحید میں کوئی خلل نہیں ہے۔ توحید کے ساتھ میں آپ سے ادباً یہ کہوں گا، اور یہ تحفہ سمجھیے آج کی مجلس کا، کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھا کریں۔ حدیث کہتی ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قول لا الہ الا اللہ تدفع عن قائلها 99 من البلاء ادناها الہم، جو کثرت سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے 99 بلائیں اللہ عز و جلال اس کی دور فرما دیتے ہیں، ادناها الہم، اور سب سے گھٹیا بلا غم ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ 98 بلائیں تو غم سے بھی بڑی بڑی اللہ عز و جلال دور فرما دیتے ہیں۔ دوسرا عمل جو بہت چھوٹا ہے لیکن میرے نام اعمال میں نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دے گا، حدیث کو پھر دوبارہ یاد کیجئے، 7 آسمان اور 7 زمینیں پلڑے میں رکھی جائیں تو پلڑا بھرے گا نہیں۔ میں ایک کلمہ بولنے لگا ہوں، ذرا دہرائیے گا، الحمدللہ۔ کتنا وقت بنا ہے؟ کتنے سیکنڈ لگے؟ 2 سیکنڈ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، جو رب کے فیصلوں پہ راضی ہو کے جس حال میں اللہ نے رکھا ہے خوش ہو کے کہہ دیتا ہے الحمدللہ، اللہ تیری ہی تعریف ہے، میں تو اس لائق بھی نہیں تھا جو تو نے عطا کر رکھا ہے، الحمدللہ تملأ المیزان، جو الحمدللہ کہتا ہے قیامت کے دن ترازو کے دونوں پلڑے اللہ ذو الجلال نیکیوں سے بھر دیں گے۔ الحمدللہ، وافضل الدعاء الحمدللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل دعا بھی الحمدللہ ہے۔ تو جہاں لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو، توحید کو خالص کرو، وہاں الحمدللہ کا ورد نہ بھولیے۔ تیسرا عمل بہت چھوٹا ہے لیکن اس سے میرے نام اعمال میں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ 2 کلمات اللہ کو بہت پیارے ہیں، زبان پہ بہت ہلکے ہیں، اور قیامت کے دن نام اعمال میں بہت وزنی ہوں گے۔ کون سے کلمات ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، کثرت سے پڑھا کریں۔ اللہ کے رسول نے فرما دیا، اور صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کا ذکر یہ انسان کے نام اعمال کو نیکیوں سے بھر دے گا اور دنیا میں بھی سکون ملے گا۔ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ اللہ نے اگر انسان کے دل میں سکون رکھا ہے تو اللہ کے ذکر سے ممکن ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اگر لمبا ہے آپ اس کو چھوٹا کر سکتے ہو۔ دوسری روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں، من قال سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرہ
حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. جو شخص 100 مرتبہ یہ کہہ دے سبحان اللہ و بحمدہ، 100 مرتبہ کہہ دے، اللہ ذوالجلال سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہوں تو اللہ انہیں معاف کر دیتے ہیں۔ چوتھا عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثقل شیء فی المیزان الخلق الحسن، حسن اخلاق قیامت کے دن سب سے بھاری عمل ہوگا جو انسان کے نام اعمال میں سب سے وزنی ہوگا۔ حسن اخلاق سے مراد نرم گفتگو، اچھی گفتگو، عدل و انصاف کی گفتگو، بلکہ 3 لفظوں پہ غور کیجئے، طلب الحلال، اجتناب المحارم، والتوسعة على العیال۔ اخلاق یہ ہے حلال کی تلاش کرو، حرام سے بچ جاؤ، اور گھر والوں پہ وسعت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا، سب سے پیارا وہ ہوگا، سب سے قریب میرے وہ ہوگا قیامت کے دن جس کا اخلاق اچھا ہے۔ جو شخص حرام کھاتا ہے، جو شخص حلال کی طلب نہیں کرتا، اس کا اخلاق کیا ہے؟ یہ میں بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ آج کسی کا چکر یورپ میں لگ جائے، جو ہی اپنے ملک میں لینڈنگ ہوتی ہے تو طائفوں کے پل باندھتا ہے۔ امریکہ اور کینیڈا میں بہت اخلاق ہے۔ کون سا اخلاق؟ سود کھانے والے کا اخلاق ہے؟ حرام کو اپنی زندگی کا مشن بنانے والا اس کا اخلاق ہے؟ ان کی ضرورت ہے کہ کس طرح لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں۔ مسلمان کا مشن اتنا سستا نہیں ہوتا کہ چند باتوں کو دیکھ کے وہ اپنا مشن بدل لے، اور یہ بات بھی حقیقت ہے، یہ مسلمانوں کا مزاج ہونا چاہیے اخلاق۔ جو اگر کافر بھی لے لے گا تو دنیا میں اس کو بدلہ تو ملتا ہے اس کو بھی، ہاں آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کی وہ حقیقت کو سمجھا نہیں اور محمد مصطفیٰ پہ ایمان لایا نہیں ہے۔ تو چوتھا عمل، جس سے بہت چھوٹا عمل، جس سے میرے نام اعمال میں نیکیوں کا وزن بھاری ہوگا اور مجھے جنت ملے گی۔ پانچواں عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخن لخمس ما اثقلهن في الميزان لا اله الا الله وسبحان الله والحمد لله والله اکبر۔ بہت بڑی کامیابی، بہت بڑی کامیابی اس کے لیے جس کے اندر 5 چیزیں آ گئیں، اور اتنے بھاری عمل ہیں یہ اللہ کے ہاں قیامت کے دن میزان میں کہ اس کے بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں اللہ کے رسول نے۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، والحمد للہ، واللہ اکبر، 4 چیزیں، اور 5ویں والولد الصالح یتوفى للمرء المسلم فیحتسب، جس کا نیک بیٹا فوت ہو جائے اور اجر کی امید پر وہ صبر کرتا ہے۔ اتنا بڑا یہ عمل ہے کہ قیامت کے دن اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اور یہ جنت میں چلا جائے گا۔ چھٹا عمل جس کو آج ہم وقت نہیں دیتے، کاش مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے۔ مسلمانوں کو اگر میں خوشی نہیں دے سکتا تو غم تو نہ دوں، میں اگر مسلمانوں کی خیر خواہی اور ہمدردی تو نہیں کر سکتا تو ان کو تکلیف تو نہ دوں۔ یہی نصیحت سلف کی ہوتی تھی، لیکن اللہ کے رسول کا فرمان ہے من استغفر للمؤمنین والمؤمنات کان له بكل مؤمن ومؤمنة حسنہ۔ جو شخص صرف اتنا کہہ دیتا ہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہ مومن مردوں کو معاف کر دے، مومنہ عورتوں کو معاف کر دے، سیکنڈ لگتے ہیں 5 سے 6، کہہ کے دیکھیے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ مسلمانوں کے لیے دعا کرنا، ملے گا کیا؟ کان لہ بکل مؤمن ومؤمنۃ حسنہ۔ آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے بھی مومن مرد اور مومنہ عورتیں ہوں گی، اتنی تعداد میں اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ دعا کیا کریں اپنے لیے بھی، مومن بھائیوں کے لیے بھی، مومنہ عورتوں کے لیے بھی، تاکہ اس دعا کے نتیجے میں ان کی بھی خیر خواہی ہو
اور فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے. دعوت المرء المسلم بظهر الغیب مستجابہ عند رأسه ملک موکل به یقول آمین ولک بمثل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ کسی کے لیے دعا کرتا ہے وہ سامنے نہیں ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول بھی فرماتے ہیں اور ایک فرشتے کو مقرر کرتے ہیں جو آمین کہتا ہے اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے اے اللہ آمین میں نے کہہ دی ہے کہ دعا اس کی قبول فرما اور یہ دعا اس کے حق میں بھی قبول فرما جو دعا کرنے والا ہے. اگلا عمل جو بہت چھوٹا ہے، 7واں عمل جس کو آج مسلمانوں نے رواج بنا لیا، حالانکہ یہ بہت بڑی نیکی ہے. کوئی فوت ہو جائے، کیوں جنازے میں جانا ہے؟ نہ گیا تو ناراض ہو جائے گا، کوئی نیکی نہیں. میں اگر وہاں اپیئر نہ ہوا تو لوگ کہیں گے کیا، اوے وہ نہیں آیا. نہیں میرے بھائی، نیت کو خالص کرو. اس نیت سے جنازہ پڑھنے جاؤ. اللہ کے رسول کے فرمان کو سوچو. حدیث کے الفاظ ہیں جو شخص من شہید الجنازہ فلہ قراط، جو جنازہ پڑھتا ہے احد پہاڑ جتنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں قیامت کو آ جائیں گی. کوئی بتا سکتا ہے کہ احد پہاڑ کا وزن کتنا ہے؟ اور جو دفنا کے آتا ہے اللہ عز وجل اسے 2 احد پہاڑ جتنی نیکیاں عطا کرتے ہیں. اس لیے جنازہ پڑھنے کے لیے نیت کر کے جایا کرو کہ اللہ میں صرف تیری رضا کے لیے جا رہا ہوں، مجھے اجر چاہیے، مجھے ثواب چاہیے، اللہ تیری رضا چاہیے، لوگوں کی رضا نہیں چاہیے. 8واں عمل جو آپ بہت چھوٹا عمل ہے لیکن آپ کے نام اعمال میں بہت بھاری نیکی بنے گی. من تصدق بعدل تمرہ، جو شخص کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے. کوئی بھائی بتائے گا کہ ایک کھجور کتنے کی آتی ہے؟ ایک کھجور اگر خریدنی ہو تو کتنے کی آئے گی؟ بھائی کہہ رہے ہیں فری میں مل جائے گی. اللہ آپ کو فری میں ہی جنت دے دے. پھر بھی کتنے کی آئے گی ایک؟ میرے پیارے بھائی وہ سونے کی کھجور ہے 10 ریال کی، اچھا 9 ریال کی، 9 ریال. چلو شاید کوئی اچھی پیکنگ میں ہو اور اجوال عالیہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ ریال کی بھی ہو. 1 ریال کی کیا قیمت ہے؟ من تصدق بعدل تمرہ، جو کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے. بسا اوقات جب میں صدقہ کرتا ہوں، آپ صدقہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہم نے انویلپ میں ڈال کے دیا، ہم نے کسی کے ہاتھ میں دیا، ہم نے کسی کپڑے میں ڈالا، کسی غلے میں ڈالا، لیکن یہ جاتا کہاں ہے؟ اللہ کے دائیں ہاتھ میں جاتا ہے. فإن اللہ يربیها كما يربی احدكم فلوہ او فلوہ حتى تكون مثل الجبل. قیامت کا دن ہوگا، ایک پہاڑ چلتا چلتا آئے گا، یا ربی ما ھذا، اللہ یہ کیا، میں نے تو یہ نیکی نہیں کی. انا عارف اعمالی، میں اپنے اعمال کو جانتا ہوں. اللہ فرمائیں گے میرے بندے کھجور کے برابر تو نے صدقہ کیا، میں نے پال پال کے اس کو بڑا کر کے پہاڑ بنا دیا. اور 3 باتیں صحیح بخاری کی روایت کی یاد رکھیے گا. عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ثلاث من کن فیہ، ثلاث من جمعها فقد جمع الایمان، جس کے اندر 3 چیزیں آ جائیں اس نے پورے اسلام کو اپنے اندر جمع کر لیا، پورے اسلام. الانصاف من نفسک، زندگی میں بات عدل و انصاف کی کرنا. وبذل السلام للعالم وللعالم، جو کثرت سے سلام کہتا ہے اور عالم کو، علم والے کو سلام کرتا ہے اور دنیا کو سلام کرتا ہے، پہل کرتا ہے. والانفاق فی الاقتار، مال ہے یا نہیں ہے، خرچ کرنے کا شوق اور ذوق ہے، جس کو یہ 3 صلاحیتیں اللہ دے دے. بات کرے جب بھی عدل و انصاف کی، سلام علم والے کو اور دنیا کو اسلام کہنے میں پہل، اور مال نہیں بھی ہے پھر بھی خرچ کرنے کا ذوق. فقد جمع الایمان، اس نے سارے ایمان کو جمع کر لیا. 9واں عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے. اگر آپ کو ذاتی کسی پر غصہ ہے، غصے کی 2 قسمیں ہیں، الغضب للہ والغضب لنفسہ. اللہ کے لیے